عجب ہے اس لیے کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم وہ سب کچھ نہیں کر پاتے، ہم سے خطا ہو جاتی، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ سب کچھ ہم نہیں کر پاتے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا اکثر ان میں سے بھی بہت سی چیزوں کو ہم اپنا لیتے ہیں۔ مجھے جو لگتا ہے یہ شخص کوئی فرشتہ تھا جو مدینے میں انسان بن کے آیا تھا تاکہ یہ بات ہم لوگوں تک پہنچے۔ کیسا سوال اور تم کو ہمارا سوال پوچھنا۔ وہ پھر آئی اور اس نے کہا میرا شوہر کہتا ہے کہ اس طرح تو ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں، جتنی باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں ہم سب پر عمل نہیں کر پاتے، جتنا آپ کا حکم ہے ہم سب پر تو عمل نہیں کر پاتے، کچھ پہ کرتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ نے منع کی ہیں اور وہ بھی اکثر ہم پرہیز نہیں کر پاتے ان باتوں سے، تو اس طرح کیا ہماری بخشش نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ ہاں وہ ہمارا شیعہ تو نہیں۔ اب سارے شیعہ یہ یاد رکھیں کہ اگر شہزادی کے تمام فرمان وجہ نہیں ڈالے شیعہ تو پھر یہ علی اور شہزادی کے شیعہ نہیں، اور جن باتوں سے مولا علی نے اور جناب اس کے پہلے منع کیا ہے، اور اگر منع کی ہوئی باتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے تو پھر وہ شیعہ نہیں۔ شہزادی نے کہا اس سے کہنا کہ ہاں تو میرا شیعہ تو نہیں، میرا شیعہ نہیں۔ وہ گئی اور اس نے جا کے اپنے شوہر کو بتا دیا، وہ رونے لگا اور کہا شہزادی سے جا کے یہ کہہ دو کہ ہم آپ کے شیعہ تو نہیں لیکن ہم محبت تو کرتے ہیں۔ شیعہ جتنے بھی ہیں وہ اس دعوے میں نہ بیٹھے رہیں کہ وہ شیعہ ہیں، ارے محبت کر لو، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ شیعہ بن کے گھروں میں بیٹھے رہو شہادت کے دن اور میچ دیکھتے رہو، بچہ کیا ہے؟ بچہ کیا ہے؟ لیکن شیعہ تو کوئی بن ہی نہیں سکتا علی کا شیعہ کو بھی، شاعری بتائی ہوئی بات ہو سکتا اور رک سکتے نہیں سارے شیعہ۔ تمام معصومین نے کھیل کود کو منع کیا اور پرہیز بتایا اور اس کے عیب بیان کیا، لیکن ان کے ہاں مسلک ہے، ان کے تو نہ رسول کا غم ہے، اچھا جب رسول کا ہی غم نہیں تو پھر کس کا منع ہے؟ اوروں کا تو کہیں کوئی ذکر ہی نہیں، جب رسول کا ہی نام تو غم کا تصور تو وہاں ہے، تو ان کے لیے سارے دن برابر چڑھتے ہیں آپ کے اس غم منانے سے۔ تو ہمیشہ اس میں حکومت جب تک شامل نہ ہو یہ کام اوپری سطح پہ نہیں ہو پاتا، اونچے پیمانے پہ نہیں ہو پاتا جب تک خود حکومت کے کارندے شامل ہیں۔ ہمیشہ سے میں دیکھتا ہوں جب سے پاکستان بنا ہے تو ان تاریخوں پہ جیسے پہلی محرم سے 10 محرم چیلن قریب آ رہا تھا، جمال الثانی رمضان کی 3 تاریخیں مولانا کی شہادت سے ان تاریخوں
بچوں کے امتحانات رکھے ہوئے پیپر رکھتے ہیں، اور نہیں تو اگر نہیں ہے پیپر پسند نہیں پیپر کی تو 9ویں اور 10ویں کو بھی پیپر رہتا ہے، بچوں کو چھٹی بھی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی پیپر تو آنا ہے، 9 کو بھی پیپر دینا ہے اسکول میں، آپ کو کالج یونیورسٹی، اور ورنہ پھر میچ رکھ لیا جاتا ہے، 9 محرم کو بھی میچ ہوگا، عاشور کو بھی میچ ہوگا، اور یہ معلوم ہے کہ چاہے وہ شیعہ لڑکا ہو یا سنی، اس کا تو ایک کریز ہے کرکٹ اور لوگی سے کرکٹ میں، تو وہ ظاہر ہے کہ امام باڑہ چھوڑ دے گا، اور وہ عاشور بھی منائے گا، شب عاشور بھی منائے گا، تو اس سے کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جب ٹی وی پر آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ ہاں شیعہ بھی ایسا کرتے پہلے دیکھیے یہ تھا کہ مطلب ہمارے اصولوں میں، گھر کے آداب میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی ایسا تھا کہ عادت بچوں کی ڈالتی جاتی تھی، جو پہلی محرم سے ٹیلی ویژن نہیں کھلے، ریڈیو کا زمانہ تھا، تو کوئی بچہ قریب نہیں جاتا، بند پڑے رہتے تھے، ٹیلی ویژن ریڈیو ایسی تمام چیزیں بند رہتی تھی، جو جن کا تعلق تفریح سے، یعنی تفریح کے تمام سامان چاند رات سے پہلے لپیٹ کے رکھے جائے، یہ ایک شعار قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اس پہ بادشاہ لوگ بھی پابند سنی بادشاہ جی اس پہ کہ بھئی یہ سورج شکل سے ہم غمخوار لگے، ہم غم زدہ لگے، خوشنودی رسول، اور بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے ایسے مزاروں سے متعلق اس کا خیال رکھتے تھے کہ غم چہرے سے، لباس سے، بات چیت سے، ماحول سے، تو یہ کیوں، اس لیے بخشوانے کے لیے کافی اگر پابندی سے نماز پڑھ رہا ہے آدمی، شیعہ ہو یا سنی بچہ نماز کا پابند ہے، تو اب میچ نہیں کھیلے، آپ میچ کھیلے، نماز کو اس نے پڑھ لیا اور روزے رکھ کر اگر نائٹ میچ کھیل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، روزے تو رکھے نا، اسلامی ملکوں میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے رکھیے، نماز پڑھیے، نائٹ میچ کھیلیں، دیکھیں، جائیں اسٹیڈیم جائیں، اس سے کوئی آپ کی بخشش پہ اثر نہیں کرتا، حج کریے اور حاجی صاحب ہو جائے آپ بیٹھ کے میچ دیکھیے، تفریح تو انسان کرے گا، امید پھریے، ہوٹل جائیے، حالانکہ ہوٹل کا بھی منع ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ یہ سب منع ہے، عیاشی کی ساری باتیں قرآن نے منع کی ہیں، کسی کو جناب سیدہ کہہ رہی جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے، اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب بات چیت ہو گئی شیطان کی اور اور اللہ نے کہا کہ نکل، وہ ہماری بزم سے نکلا، انہیں سجدہ نہیں کیا، ہماری بات نہیں مانی، اور پھر اس نے کہا کہ
تو نے مجھے بہکایا، اس کے بعد میں اس کی اولاد کو جینے نہیں دیا. یہ سب قرآن میں ہے کہ یہ کہنا نہیں جہاں چاہے عام بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کوئی آیت کا نمبر اور یہ سب بتایا ہے، یہ بھرا پڑا ہے. یعنی شیطان کا ذکر دیکھتے چلے جاؤ، ساری باتیں ملیں گی جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ اس کی اولاد کو میں تباہ کر دوں گا طریقے بدل. حالانکہ بدماشی کرنے والا طریقہ نہیں، وہ اپنا ہوا ہے اپنی نمازوں کا اس کے سامنے، پروردگار کے سامنے. اور جب نمازی اللہ کے سامنے اکڑتا ہے تو آپ سے تو نہیں. میں تیرا دلارا ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں، کیسے چاہے باتیں کروں. تو جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن شیطان قرار دے دیا، تم نے اس بات سے نکال دیا، اپنی نگاہوں سے گرا دیا. سیدھے تو میں نے لے لی، عمر لے لی، میں نے لمبی عمر لے لی اور سب مانگتا چلا گیا اور اللہ سب دیتا چلا. یہ بھی دیا، یہ دے، یہ بھی مجھے طاقت دے، مجھے طاقت قوت دے، مجھ کو قوت دے. میں بہتا ہوں، بہتا ہوں، پھر یہ بھی طاقت دے. ان کے خون میں سرائیت کر کے ان کے جسم میں دوڑو پھرو. جا یہ بھی ارے خود سے کر سکتا تو اسے پتا تھا طاقت وہی دے گا. یہ سب سائنس مانگ رہا ہے، یہی تو سب سائنس بن کے سامنے آئے. سب شیطان نے تجھے ترکیبیں بتائی، خون میں دوڑو، خون میں دوڑو. اچھا آپ یہ بھی کر دیں کہ جب میاں بیوی پاس ہوں تو اب میں جیسے خون میں سماتا ہوں، کہہ رہا ہے کہ میں سما جاؤں تو میں نطفے میں سما جاؤں. لوگ سمجھتے ہیں جس کی شادی نہ ہو تو بچہ حلالی نہیں ہوتا. شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، مولوی آتا ہے. وہ کہتا ہے سرحانے جا کے بیٹھوں، پورا عمل میں دیکھوں اور اس کے بعد اسی موقع پر میں اس میں سرائیت کر جاؤں. تو بچہ تھوڑی پیدا ہوا ہے، کسی کا چہرہ پیدا ہوا. پہلے قرآن کو سمجھ تو لو. مسلمانوں نے قرآن میں سے ایسے شیطان کو نکال کے پھینک دیا جیسے وہ ہے ہی نہیں. مر گیا، مر گیا. اور چھوڑو، زمین اختر کے علاوہ اگر کوئی شیطان کا نام لینا ہو ذکر تک کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ یہ ساری آیات پڑھنی پڑے گی. ایسی آیات پڑھنی پڑے گی، ترجمے کرنے پڑیں گے تو لوگ جانے کیسے کیسے سوال کریں گے. تو اب کہنے کا اچھا میں تو چلا، لیکن دیکھ میں کیا کرتا ہوں. تو کہتے گیا، چلتے وقت کہا میں اس دنیا کو جو تم نے اس کے لیے بنائی، اس کی اولاد کے لیے، اس دنیا کو میں سجاؤں گا. دیکھیے آدم سے سجانے وجانے کا معاملہ نہیں. ساری زندگی صحراؤں میں اتار دیا گیا، صحراؤں میں رہو، جھوپڑی میں رہو، غربت میں رہو. اسی لیے سارا کو فلسطین میں ہاجرہ کو نئے بچے کے ایک وادی میں اتار دیا گیا، کانٹوں والی جھاڑی میں. ورنہ محل اللہ بنا کے دے سکتا تھا.
نہیں، دنیا سجانے کا معاملہ نہیں، میرا گھر بنانے کا معاملہ ہے۔ اپنا محل نہیں، میرا ایک چوکور سا گھر بنا دو۔ ارے میں جو کائنات کا خالق ہوں، میرا گھر جب ایسا ہے تو بڑے بڑے محل بنا دے۔ اپنا گھر چھوٹا سا گھر بنا کے، ایک چھوٹا سا گھر چاروں طرف سے بند، ایک دروازہ، ایک محصول ہے۔ سونے کا دروازہ تو تم نے لگایا، باجرہ نے تو نہیں۔ لاؤ قرآن لاؤ، قرآن میں لکھا کہیں کسی آیت میں حکم ہے کہ اللہ کے گھر کے دروازے کو سونے کا بنا دے؟ ارے یہ بھی چھوڑو، قرآن کی کسی آیت میں یہ دکھا دو کہ بہت بھاری مخمل کا گڑا بنانا میرے گھر کا، چلو اپنے گھر کو گھر دینا۔ یہ سب تو تم کر رہے ہو، تم جو چاہے کرو، مذہب ہے، ہم جو کریں کہ بدعت ہے۔ وہ بھی سونے کا، یہ سب سونے کا کیوں بنا ہے؟ پرنالا بھی سونے کا، دروازہ بھی، تاکہ اپنے چمچے اور پلیٹیں سونے کی بنائے، اپنے نلوں کی ٹوٹیاں سونے کی بنائے، اپنے ہوٹلوں کی لفٹ سونے کی بنائے، اردو نعرہ سونا 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 سونا۔ دکھائیں یہ دولت ہمیں دی ہے اور ہم یہ خرچ کریں، اسی پہ بات کر لو، قرآن میں جا کے دیکھ لو کہ دولت کا صرفہ کہاں کرنا ہے، اس میں بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ بچوں کو ڈانٹنا پھٹکارنا، یہ کرو، سانپ آئے گا قبر میں اور بچھو آئے گا اور ہو جائے گا، اور خون دے دو، زکات دے دو، حج کر دو، نماز پڑھ لو، اس کے علاوہ قرآن میں اور کوئی موضوع نہیں ہے۔ کوئی شیطان سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ دعوت تمہارے سامنے تھوڑی اس نے کیا ہے کہ تم اس کے دعوت کو باطل کر دو، اس نے دعوے اللہ کے سامنے کیے، اور اللہ نے قرآن میں اس کے دعوت کو آیت بنا کر نبی پہ اتارا۔ دشمن کے بیانات بھی کوئی دستاویز بنائی جاتی ہے۔ تمہارے دشمن اگر تم سے کسی جگہ پر کوئی بات کرے تو تم اسے دہراتے نہیں ہو، اس لیے کہ اس کی بات عام ہو جائے گی، تمہیں بدنام ہو جاؤں گا۔ اگر لڑائی کہیں پر ہوئی ہے، کوئی بتائے تو کیا بات کیا ہوئی، انہوں نے کہا کیا تھا؟ جو انہوں نے کہا وہ کہا، جو کہا وہ کہا، دہرایا نہیں جائے گا، یہ کہا اور یہ کہا اور یہ کہا، معلوم کی بات پروردگار کب بات ہوئی ہے؟ آدم کی خلقت سے پہلے بات ہو رہی ہے، سجدے سے انکار اس وقت ہو رہا ہے جب ابھی آدم ہے یہاں، ابھی اٹھے نہیں ہے، ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے، ابھی ہوش میں نہیں آئے، ابھی روح پھوٹی ہے، ابھی تو آنکھیں نور کر کے دیکھ رہے ہیں کہاں گیا، ابھی تو کان میں آدم کے جھگڑوں کی آوازیں پڑ گئی، آدم کی آنکھ کھلی اور جھگڑے شروع، اور اتنا بڑا جھگڑا کہ کائنات کا سب سے بڑا جھگڑا، جھگڑا بھی کس سے ہو رہا ہے؟ اسی طرح مخاطب کیا اپنے حبیب کو، آپ کو پتا ہے ملائے اعلیٰ میں جھگڑا کیا تھا، جھگڑا رکھا ہے کہ جھگڑا کیا ہو رہا تھا، جھگڑا لفظ کی شدت دیکھیے، ترجمہ یہی ہے
پھر بتایا اللہ نے جھگڑا یہ تھا میرے حبیب، یہ جھگڑا ہو رہا تھا، جو اس نے کہا دوہرا دیا۔ اس نے کہا میں اس دنیا کو سجاؤں گا۔ جا کے قرآن میں دیکھ لیجیے، لفظ کہتا ہے اتنے بازار بنواؤں گا کہ یہ کبھی بازار سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے۔ اب جو کہا ہے شیطان نے، اگر پاکستان میں دیکھنا ہے تو ہر بازار کے سامنے سے جب آپ گزرتے ہیں کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے، صبح سے شام تک بازار میں عورت بھی مرد بھی دل چاہتا ہی نہیں نکلنے کا۔ یہی پورا کا حال، یہی امریکہ کا حال، یہی امارات کا حال، دنیا کے ہر ملک کا حال ہے کہ ہر جگہ کے مرد اور عورتیں بازار اس نے سجا دیا جو دھوم بازار بننے کی ہوتی ہے۔ زبانوں پہ نام چڑھ جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ امتیاز۔ آدمی کا نام نہ رہا، کوئی امتیاز نہ رہا، ایک امتیاز رہا۔ اور وہ کیا ہے؟ اس پہ دوڑتا ہوا گھوڑا بنا، یہاں نام نہ لو، حرام ہے لفظ، شراب کو کہتے ہیں۔ وہ نام رکھا گیا اسلامی ملک میں، گھوڑا شراب کی بوتلوں میں بنا ہو، انگریزوں نے بنا کے دیا، کمپنی باہر کی ہے، ایسے کوئی اسلامی نام لے رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی مسلمانوں کو، شرم نہیں آتی، اور یہ شیعہ ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم نہیں جاتے ذریعے دفتر، کوئی سب باتیں بتاتے ہیں تو ہم اس لیے کہتے ہیں آئے بائیں شاہ، آئے بائیں شاہ، آئے بائیں شاہ، آئے بائیں شاہ وہ کروا رہا ہے یا آئے بائیں شاہ کر، یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے چنگل میں آ چکے، پھنس چکے، کہ جہاں نیکی بیان کی۔ کم وقت تو میں کیا بیان کروں گا، میں تو وہ نکتہ بتا رہا ہوں کہ جہاں تم شیطان کے چنگل میں پھنس چکے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نمازیں بچا لیں گے، بازار میں دن بھر رہیں گے، نماز پڑھ لی، بےمانی کر لی، بےمانی کر لی، جھوٹ بول دیا، روزہ رکھ لیا، ساری دنیا کو لوٹ لیا، غریب کو برباد کر دیا، غریب کا خون چوس کے حج کرا، اب تو بخشے جائیں گے نہ کسی کو نمازیں بچائیں، نہ کسی کو روزے بچائیں، نہ کسی کو حج بچائیں، کسی کو زکوٰۃ بچائیں، نہ آپ کچھ بھی کریے، کسی چیز کا نام رکھ کے آپ کریے یہ دینی کام ہے، کوئی بھی دینی کام کسی مسلمان کو شیعہ ہو یا سنی نہیں بچا سکتا، بتانے جا رہا ہوں صرف وہاں بچ سکتا ہے۔ جہاں پہ بات روکی تھی وہاں واپس تو آنے دیجیے، تو تشریح کر رہا تھا، بچنے کا سوال ہی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کب وہ اس کے چنگل میں آ چکا ہے، اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کا بعد یہ سب اس نے بتایا، پروردگار سن، دائیں سے ہوں، بائیں سے ہوں، پیچھے سے ہوں، سامنے سے ہوں، چھپٹا مار کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا چل جا، مختصر جواب اللہ نے کہیں نہیں دے، اس نے طویل باتیں بتائیں، ہاں اپنے پیادے بھی دوڑا لے، اپنے گھوڑے بھی، گھوڑوں کا نام بھی سائز میں بھی آیا، دلجنا کتاب میں آئے بھی، میں نے تو دلجنا میں وہ ساری آیتیں لکھی جہاں جہاں گھوڑا قرآن میں آیا، تو اس سائز کو بھی لکھنا تھا، اللہ نے کہا جا اپنے گھوڑے دوڑا لے، اور یہ محاورہ گھوڑے دوڑا لے، جو کر سکتا ہے تو پیادے بھی لیا اور گھوڑے بھی لیا،
میں تو سب کو رحم ہوں، سب کا وعدہ ہے. اب کوئی سمجھے سب میں ہم نہیں ہیں. بڑا کوئی دعوے دار ہے کہ اس کے سب میں کوئی نہیں، اس کے سب میں. ابھی اللہ کو کہنا چاہیے تھا سب کو تھوڑی بہکا سکتا ہے، تھوڑوں کو بچا لیتے. کہتے نہیں ایک ملک پاکستان بنے گا، قرآن میں پاکستان کا نام آ جاتا ہے. آدھا لفظ اردو کا ہے اور آدھا ہندی. ہندی میں جگہ کو کہتے ہیں استھان. استھان استھان ہندی کا لفظ، سنسکرت. ہندوستان، ہند استھان یعنی ہندو استھان، ہندوؤں کے رہنے کی جگہ. ہندو استھان ہندوستان ہو گیا. پاک استھان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اس طرح قرآن میں نام آ جاتا، اللہ کہتا کہ نہیں وہ پاکستانی مسلمان جو ہوں گے ان کو نہیں بچا، اور ہم نے بچا. ہم نے بچا. کیا جواب یہ بتایا؟ جا 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 سب کو بہتا ہے، بہتا لے جا. تو بہتانا جائے گا، میں جانوں میں پھر بتا. اس نے کہا سب کو بہتاؤں گا، تو میں سب کو بہتاؤں گا. اب ایک بھی نہ بچے، ایک بھی نہ بچے. سب کو بہتا دے، ایک بھی نہ بچے. تو اس سے اللہ کی اللہیت میں کیا اثر ہے؟ اگر وہ کمزور پڑ گئے تو سب کو بہتا لے گا تو پھر میرا تو ایک بھی بندہ نہیں ہوگا، تو وہ اللہ کا شیطان کے سامنے گھبراہٹ ہوتی ہے. یہی تو میں کہتا ہوں قرآن کی ان آیتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس پہ بات چیت نہیں ہو رہی. یہ بات چیت ہو رہی ہے. سب کو پہلے پیشہ سننے والا کو ٹی وی میں بیٹھ اور قرآن کھول کے آئے کو دکھا کے معنی بتا کے. بلکہ شیطان نے کہا یہ متاثر ہی نہیں ہو رہا ہے میری بات. کیوں متاثر کرنا چاہ رہا ہے اللہ کو؟ کیا چیز ہے تیرے پاس جو جس کو تو دکھا کے بڑا اپنا ڈھونڈنا چاہ رہا ہے؟ تو ظاہر شیطان کہے گا عبادت. اور ہے کیا کام کیا تھا؟ وہی پڑھ رہا تھا. تو دوسرا کام تو اس نے کیا نہیں ساری زندگی. کسی آفس میں کام کرتا تھا، جب وہ نہاتا تھا، وہ دھوتا تھا، وہ بارش ہو جاتا تھا. یہ تو سب آتی مصروفیات ہے نا. شیطان اس سے بری ہے. اسے کوئی لباس بدلنا ہے، سوٹ پہننا ہے، ہر وقت بس عبادت کرنی ہے. ایک ہی کام تھا، اسی پہ پڑا ہوا اور وہ کر چکا. اور ایک ایک سجدہ 7,000 برس کا ایک ایک سجدہ پڑا ہوا. 7,000 سال گزر گئے. آپ 7 منٹ کا نہیں کر سکتے. آپ 7 منٹ کا نہیں کر سکتے. جلدی سے اٹھ جاتے ہیں. تو اس کو کہا ہے یہ سجدے نہیں قبول، یہ کوے کی ٹھونگے. کوے کی ٹھونگے. کوا ایسے کرتا ہے چیز کو کھا کیسے کرتا ہے. ہر چیز پہ اور پتھر پہ بھی صاف کرتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹھونگے مارنے. کوے کی چونچ کے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے سجدے یوں پیر یوں پیر یوں پیر یوں پیر. کوے کی چونچ. جس نماز پہ بڑا زور ہے اور ناز کرتے ہو، قرآن میں یہ بھی تو دیکھو اسی نماز کو اللہ نے کہا کیا کہا. ان کی پڑھوائی اپنے لیے پڑھوائی پھر اسی پہ تنقید کی. تنقید نماز پہ نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھنے والے پہ ہو رہی ہے. تو لوگوں نے اپنے کو بچانے کے لیے سب نماز پہ رکھ دی. نماز کو تجھے کیا ہے
مسئلے کو بچانے کے لیے کہ ہماری دفاعی لائن نماز ہے، کیونکہ اول ہے نا تو یہاں تو سبھی بھاگ جائیں گے، کوئی رکے گا نہیں۔ اس کے پیچھے سازشیں ہیں، لیکن قرآن پڑھی دیکھیے پھر نمازوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی نماز ہے؟ وہ نماز یعنی قبول، سر حسین کاٹا اور نماز پڑھی۔ یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا ہی اسے کو نماز پڑھی۔ پڑھیے قرآن، قبول قبول۔ جب شیطان کی اتنی نہ قبول کی یہ جھگڑا ہی نہ ہونا، اسے سب طے ہو گیا معاملہ کہ صرف عبادت اور سجدے حکم ہوگا اس کو، دیکھا جائے گا کہ دل میں جائے گا۔ تو آپ بچا دو، جاؤ بچا دو، سب مل کے اپنے آپ کو بچا دو۔ تو کیا کہا نا، سب کو کسی کو اللہ نہیں بچا۔ اب وہ سمجھتے ہیں یہ کیا بنا بھی رہا ہے، آدم کو خلافت بھی دی، نسل چلے گی، اولاد چلے گی، اور میں کہہ رہا ہوں میں سب کو بہکاؤں گا، تو بجائے اس کے کہتا نہیں اب اٹھ جا، معاملہ طے کر لوں، برابری کے معاملے میں بات چیت ہو جائے۔ اللہ نے کہا جا تو بہتا میں سب کو جہنم میں ڈال۔ یہ پہلے سے یہ جانتا ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جہنم سے بچنا کیا ہے، جنت میں جانا کیا ہے، سب چیزیں دیکھ چکا ہے، گھوم چکا ہے، پوری الہیات سے واقف ہے۔ آپ کو کتابوں سے پڑھ کر واقف ہے، شیطان نے سب آنکھ سے دیکھا ہے۔ اب سن لو، آنکھ سے دیکھ کر اس نے انکار کیا، تم تو مولوی سے سن کر۔ میں نے کچھ نہیں کیا، جو مجمع 5 دن ہوا، آج جبکہ علم کے دن اس کا دوگنا مجمع ہوتا ہے۔ ہماری مجالس کا مجمع علم والے دن دوگنا ہوا، لیکن 5 دن ہوا، میدان بھرا تھا، لوگ کھڑے تھے، آج صرف 3 آدمی کھڑے ہوئے نظر آ رہے۔ کیوں؟ میچ دکھایا اس لیے واجب ہو گیا مجھ پر کہ میں بیوی کی شہادت کے دن قوم کو میسج دوں کہ میں بتانا کیا چاہتا ہوں، سب کو بھی سب کو میں جہنم میں پھینک دوں گا، سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ آپ کو خبر ہے تو اس کے معنی سارے راز اسے پتہ ہے، اب جو راز وہ کہے گا وہ بھی پتہ ہے اسے، خود ہی کہنے گا، مگر میں تیرے مخلص بندوں کو لیکن اگر یہی بات اللہ کہہ دینا کچھ نہیں سمجھے گا، وہ اللہ ہے، یعنی تو خود کہہ کے یہ پچھتائے گا کہ پھر بھی کچھ رہ جائیں گے جنہیں تو بہکا نہیں سکتا، لیکن اللہ نے نہیں کہا۔ اس نے دیکھا یہ جب کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے، خود ہی سمجھ گیا بات کہ کوئی راز ہے کہ ساری دولت انسانیت کی اللہ سے چھین لوں گا، بہکا کر جہنم میں ڈال دوں گا، تو کچھ اس کے پاس دولت بچ رہی ہے، وہ سمجھ گیا وہ دولت جو ہے اللہ کے پاس بھی دولت ہے۔ کیا بول دیتے ہیں
دولت ہے، اگر پوری انسانیت شیطان چھینے لیے جا رہا ہے تو دولت چھین رہی ہے اللہ کی، یعنی ساری انسانیت جو بنا رہا ہے وہ شیطان لے جا رہا ہے اور وہ سب جہنم میں گئے، تو پھر بھی کوئی دولت بچ گئی؟ دولت ہی تو بچی، جبھی تو کہا تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ دولت اور خزانے میں کیا اس خزانے پہ تو ناز ہے، اس خزانے پہ تو ناز ہے بھیا۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، اس نے کہا مختلف بندوں کو بہکا نہ سکوں گا۔ اب اللہ نے جواب دیا تیری کیا مجال کہ تو ان کو بہکا سکتا۔ اور یہ آیتیں قرآن میں موجود ہے خدا کے لیے۔ سنیو کبھی تو علماء سے پوچھ لو یہ کیا ہے مقدس، یہ کیا ہے خالص، خالص کیا ہے؟ تو گھبراہٹیں ہیں شیطان کی، گھبراہٹیں ہیں، گھبراہٹیں پریشانیاں۔ بھئی اس کو پتہ ہے مخلص کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر کیوں آتا ہے؟ رایت نہیں بتانے آیا کہ اگر اب تو تمہیں نہیں معلوم کہ مخلص کون ہے تو میں بتاؤں، اس لیے کربلا میں آیا اور آگے کہنے لگا یہ دھوپ تو تیز ہے، حسین پر بہت دھوپ تیز ہے، لیکن ایسا کر کہ جو تو نے کہا ہے کہ قرآن یہ جو تیرا سورج ہے اس کا جو وہ دوسرا رخ ہے اس میں آگ زیادہ ہے، اس میں آگ زیادہ ہے، اس کا رخ حسین کی طرف کر اللہ نے فرشتوں سے کہا آفتاب کا وہ رخ جہاں سے شعلے نکلنے میں وہ حسین کی طرف۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ اس آگ کی تپش جو حسین پہ پڑے تو دنیا دیکھے یہ حسین کیسے برداشت کرے۔ ادھر سورج کا رخ مڑا اور ادھر حسین نے گلے کا چاٹ، اور اس سے بھی زیادہ جو تیرے آفتاب میں آگ ہو اس کا رخ حسین کو تو ثابت پائے گا۔ حسین کے الفاظ نے بتایا کہ میں مخلص ہوں، شیطان کو تو کوئی دیکھ نہیں پا رہا، حسین کے جملوں کو دیکھ رہا ہے تاکہ اس سے سمجھ میں آ جائے۔ سید سجاد نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں پیچھے سے آیا اجلہ بن کے اور انگوٹھے کو اپنے منہ میں لے کے چبانے لگا، چبانے لگا۔ بڑی کوشش کی کہ سجدے سے لیکن تجھے پتا ہے کہ سجدے سے نکل کیوں آیا؟ بتا رہا ہے پہچانو مخلص کون ہے۔ کہتا ہوا مانا انت رحمانی انت رحمانی یہ ہے مخلص۔ کربلا کے بعد اے مسلمانوں میں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ خلیفہ کس کو بنا، ادھر ادھر گھومتا ہے، بڈھے مروان کو بنا رہا ہے، آزماتا رہا انسانوں کو، یعنی وہ بھی تبلیغ کر کے بتا رہا ہے پاگلو اب تو سمجھ جاؤ میں تمہیں بہکا رہا ہوں، لیکن شوقیہ اس کے قبضے میں چلے جا رہے ہیں۔ پتا ہے کہ ہم اگر بی بی کی شہادت کے دن میچ لے لیں گے گناہ ہوگا، مگر یاد ہے اللہ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر اعلان کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا تم میرا جو بھی گناہ کرو گے یہ بھی آئے گی میں معاف کروں، سوا دو گناہ میں کبھی معاف کروں۔ ایک شرک کرنا یہ معاف نہیں، دوسرے کسی کو بے گناہ نہ دیکھنا، یہ دو تو معاف نہیں۔ اب نمازیں چھوڑیں روزے چھوڑیں حج چھوڑیں یہ سب معاف کر دیں، یہ تو سب معاف ہو گیا، یہ سب معاف ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی لیے مسلمان بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے، ارے یہاں الٹا حساب ہے، یا یہ نماز نہیں چھوڑیں
حالانکہ اس میں معافی کر دے گا، روزے نہیں چھوڑیں گے، لیکن جھوٹ بولیں گے، قتل کریں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے، غیبت کریں گے، لوگوں کو ستائیں گے، زمین چھین لیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس پہ نہیں چھوڑوں گا۔ کسی کو بے گناہ قتل کرو گے، زمین چھین لو گے، غیبت کرو گے، اس پہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب میرا گناہ کرو گے تو میرا ہی نتیجہ ہے، اور میں کوئی چھوٹا سا تو ہوں نہیں کہ معاف نہ کر سکوں، اس لیے غفاریت مغفرت میں نے رکھی ہے، میں معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن تم بھائی کو پریشان کرو گے تو اگر 10 آدمی کو تم نے گناہ کیا تو میں معاف کر دوں گا، 10 آدمی کو پریشان کیا میں 10 کو بلا کے ان سے کہوں معاف کر دوں تو میں ان 10 کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ اللہ کو شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی بھی کوئی سمجھ میں آگے آ نہیں رہا، پوری تقریر ہو گئی، میں ٹھنڈے آگے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بالکل دماغ خرید پھر سے سنیے گا کیا کہا ہے میں، اللہ کا گناہ کرو گے معاف ہے، اسی لیے اس نے اپنا نام رکھا ہے غفار، رحمان، رحیم، معاف کر دے گا، لیکن معاف آپ کو صحیح ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں فلسفے کے الفاظ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی گناہ انسانوں سے انسان کو جو نقصان پہنچے گا وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہاں الٹا حساب ہے، نمازیں خوب پڑھ لو، روزے خوب رکھ لو، انسانوں کو تکلیفیں پہنچا لو، انسانوں سے بدتمیزی کر لو، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر لو، معاف ہو جائے۔ ماں باپ سے بدتمیزی معاف نہیں ہے، نماز چھوڑ دیا معاف ہے، ماں باپ سے بدتمیزی معاف نہیں ہے، یہ اللہ کا آئین ہے۔ تو سمجھو اسے ہلکا سمجھا ہے، اسے بھاری سمجھانے جا رہے ہیں، آڑ لی جا رہی ہے، آڑ لی۔ یہ ہے ساتھ بات ختم ہو گئی، آپ کو سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو؟ کیا سارے یہ دعوے دار ہیں، کیا سارے یہ دعوے دار ہیں کہ ایک لڑکی میرے پاس جو اس وقت وقت بہت کم ہے، مجھے بولنے دے، اکٹھا بول لیجیے گا، میں بھی ابھی ٹائم دیتا ہوں، دیکھو کتنا بولتے ہیں، کتنا ٹائم، ابھی میں ریسٹ لوں گا نا تو میں ٹائم آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو میں بولنے نہیں دے رہا ہوں نا، آپ کو گھبراہٹ ہوگی، ابھی بولیے گا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں، امت یہی سمجھتی ہے، پوری دنیا کے انسان یہی سمجھتے ہیں، اللہ نے اپنے پاس حکیم رکھا، میں رحمان ہوں، میں غفار ہوں، سب کچھ ہوں، بخشوں گا میں ہی، رحم نہیں کروں گا، مغفرت نہیں کروں گا، لیکن جب تک کہ میں کسی سے کہلوا نہ لوں، دیکھئے لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم میچ دیکھ رہے ہیں اور بیوی کی شہادت کے دن اللہ ہمیں معاف کر دے گا، بیوی کی معاف کر دے گا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ جہاں مجلس میں آنا، شہادت کے دن نکلنا شروع کا، یہ اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیوی کا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا مسئلہ ہے، آپ پڑھو یا نہ پڑھو، اللہ جانے اور آپ جانے، یہ مسئلہ ہے بیوی کا، یہ مسئلہ ہے بیوی کا، اور یہاں اللہ جو یہاں جو میچ دیکھنا، بازار جانا، بدماشی کرنا، گنڈے بازی کرنا، ذاتیوں کو گالیاں دینا، امام حسین کی مجلس پہ تقریر کرنا، درجنا کا مذاق اڑانا، یہ سب اللہ کے مسئلے نہیں ہیں۔ تمہارا مسئلہ صاف کر رہا ہوں، کیا کہا شاہجہاں نے، وہ ہے ہمارا شیعہ،
جتنی باتوں سے ہم نے روکا ہے، ہم نے روکا ہے، اللہ نے روکا ہے۔ اس سے مطلب اللہ نے جن بری باتوں سے روکا سب سے رک جاؤ، اور جتنے فرمان اللہ کے قرآن میں سب پہ عمل ہو جائے۔ ہے کوئی دعوے دار کر سکے؟ جو قرآن پہ پورا عمل کرے وہ شیعہ ہے، جو اللہ کی بتائی ہوئی اللہ کی باتوں سے بچ جائے وہ شیعہ ہے۔ جو کام آپ کے کرنے ہیں تب آپ شیعہ بنیں گے۔ شہزادی کے بعد پورے ہمارے بتائے فرمان پہ عمل ہو تب شیعہ۔ جتنے گناہوں سے بچنے کو کہا ہے ان سارے گناہوں سے بچ لیا جائے پھر شیعہ۔ شہزادی کہ اللہ کے الگ کوئی بات بولیں گے، جو قرآن نے وہی تو بولیں گے، جو نبی نے کہا ہے وہی تو بولیں گے، تو سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں، تم میرے شیعہ نہیں ہو۔ وہ رونے لگا، اس نے بیوی سے کہا جا کے کہو گناہ ہو جاتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں ہو پاتا، عبادات چھوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ نے کہا تم ہمارے شیعہ نہیں۔ اور پھر وہ گئی اور پھر واپس آئی۔ اس نے کہا میرا شوہر بہت روتا ہے اور وہ کہتا ہے لیکن میں آپ کا محب تو ہوں۔ کہا اگر محب ہے، اب اس جملے کے لیے پوری تقریر تھی، زہرا نے کہا اگر محب ہے تو اسے بچانے کی ذمہ داری۔ کھیلنا کس سے؟ تجھ سے بلوچستان سے، اور وہ دیکھ رہے ہیں تجھ سے تجھ کا میچ ہے۔ امتحان ہے یہ، شیطان نے یہ تاریخ رکھوائی شیطانوں سے، جو شیطان پسند تھے وہ قائد رکھتے ماتم۔ کم ہو جائے اور روزے کم ہو جائے اور حج کم ہو جائے تو یہ سفارش کریں گے، ان کی سفارش پر ہم بخشیں گے۔ بخشے گا اللہ، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ان کی وجہ سے۔ جب یہ کہہ دیں گے پروردگار ہاں نمازیں کم ہو گئی، روزے کم ہو گئے، جو تم نے چانسی کھو دیا، جب ان کی شہادت کا دن آیا جو بخشوانے والے تھے تو تم گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے، تم گھر میں گھس کے بیٹھ گئے۔ اب کون سا موقع ہوگا؟ شہزادی نے فرمایا اگر محب ہے، اگر محب ہے، اگر وہ کامل نہ ہو سکا اور قرآن پہ عمل نہ کر سکا اور محبت کر رہا ہے تو اس کے ضامن ہم ہیں۔ تو تم نے تو جناب سیدہ کی ضمانت بھی کھو دی۔ اب سمجھے کہ میں نے 45 سال سے ان مجلسوں کو کیوں قائم رکھا ہے، تاکہ وہ جو بہت شیعہ بنیا کرتے ہیں نا سنیوں کے مقابلے میں، ان کو جاتا ہے۔ اب مولا علی کی حدیث سن لو۔ مولا علی نے فرمایا کہ ہاں
سارے فرقے الگ ہو جائیں گے غدیر کے بعد اور 72 ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ نے علی سے فرمایا کہ علی ایسا ہوگا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے مسلمانوں میں بعد غدیر. اس کے بعد ایک فرقہ جو شیعہ کہلائے وہ تمہاری ولایت پر آ جائے گا اور اس کے بعد تمہارے بعد ان شیعوں میں 13 فرقے ہو جائیں گے اور ان 13 میں جو ولایت علی کے دعوے دار ہوں گے اور کہیں گے ہم 14 کو مانتے ہیں ان میں سے بھی ایک ہی جنت میں جائے گا. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آل محمد کی خوشی میں شریک اور غم میں پہچان کیا ہے؟ آنکھیں گڑھوں میں ہو، رخسار بچ کے ہو، رنگ زرد ہو، سر کے خاک ہو. یہ ہے میرا شیعہ. پوچھو امام صادق سے کیا ہے شیعہ؟ وہ آیا کہنا بڑے شیعہ ہیں آپ کا، آپ حکومت حاصل کر لیجیے، تلوار نکالیے، بہت شیعہ ہیں. عرب میں عراق میں کہا اچھا تنور میں جلتے ہوئے بڑے شیعہ اے مولا ہم اتنی دور سے آ رہے ہیں، آپ کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا کرے؟ پوچھو کہ تو بیٹھ جاؤ. ایک دوسرا آیا اور وہ تھکا ہوا آیا، جیسی آیا ابھی سلام لیے تھا اس میں پوچھ جاؤ تنور میں اٹھ گئے نیچے جل گیا ہوگا. وہاں پہ بڑا پریشان ہے. 1 گھنٹے کے بعد نوکر سے کہا ذرا گھٹنا ہٹا جا کے دیکھو تو کر کیا رہا ہے. اب تو دیکھا تو وہ تو آپ کہاں تھی گلدار تھی، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. شیعوں کی پہچانیں ہر امام نے بتا دی ہیں. جب سچے شیعہ رہ جائیں گے 313 جبھی تو مہدی آئیں گے. 313 ارے بھائی 2 کروڑ میں اپنے کو نہ گنو، ایسا بناؤ محب کہ 313 میں ہو. 313 میں ہو. بھائی یہ ہماری حدیث کا مقصد ہے. ہم نے بات کہہ دی، بات پوری ہو گئی. سمجھ میں آئے نہ سمجھ میں آئے، شہزادی کی 5 چیزیں ہمارے پاس یادگار ہیں. ان سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ دنیا اور کائنات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن معرفت کے ساتھ. 5 چیزیں میں بتائے دیتا ہوں. تسبیح سیدہ، دعائے نور، نماز سیدہ، حدیث قصہ، جناب سیدہ کی کہانی. یہ 5 چیزیں ہیں. جب ان 5 میں سے کسی ایک سے مانگ لیجیے اسی بات پوری ہو جائے. کیا تسبیح. ایک تسبیح مان لو فلانا کام ہوگا تو ہم بیوی کی ایک تسبیح پڑھنے نہ بول رہے ہیں. نماز جناب سیدہ میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربت اللہ، اور رکوع میں بھی اور قیام میں بھی اور سجدے میں بھی قل واللہ پڑھنا ہے. 11 2 رکعت پڑھی اور سجدہ کیا شکرانے کا اور بات پوری ہوگی. منت مان لی، حدیث قصہ سنیں گے اگر یہ کام ہو جائے گا. دعائے نور اگر بیمار ہے کوئی بہت زیادہ اس پہ دعائے نور پڑھیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہانی مان لی یہ کام ہو جائے. بی بی آپ کی کہانی سن. 5 چیزیں 5 معجزات ہیں. 5 چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں. تسبیح موجود، حدیث قصہ موجود، دعائے نور موجود، کہانی موجود، یہ ساری چیزیں موجود، تسبیح موجود. 5 چیزیں گھر میں ہیں. اب 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو عرب میں ملی. بی بی کی 5 یادگاریں عرب میں ملی. کیا کیا؟ قبر، جنت البقیع، روضہ نبی کا آدھا حصہ گھر جناب سیدہ. چوم سکتے ہیں پیچھے کی طرف سے جاتے ادھر قرآن رکھیں وہی گھر ہے جناب سیدہ. 2 مسجد فاطمہ زہرا خندق کے میدان میں، وہاں بھی جا کے چوم سکتے ہیں. مسجد مدینے اور احد کے بیچ میں ایک مسجد جناب فاطمہ.
مسجد مبارکہ، جہاں مبارکہ وہاں مسجد ہے، یہ 5 جگہوں پہ آپ جناب سیدہ سے معرفت کے اظہار کے لیے جا سکتے ہیں۔ جائیں جب زیارت کرنے تو مدینے میں یہ 5 جگہیں آپ کو مل جائیں گی، اور ورنہ گھر میں آپ کے 5 مددگار موجود ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ بس مان لیجیے۔ اب کہہ کہ یہ بھی مشکل ہے، وہ 5 اور یہ 5، تو پھر یہ حسین کی عزاداری جو زہرا کی بنائی ہوئی ہے، اور زہرا کی تمنا سے یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیے، اور یہ عباس کا علم ہے جس کو بیٹا کہا ہے، ان کو دیکھتے ہیں کہ اپنے آنکھوں سے اگر نہ بھی بتائے تو، لیکن نا سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنے دل کی آواز کابل سے، علم سے، امام باڑے سے، جھولے سے کہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کب ان کی منت آ گئی، لیکن اب کچھ ایسے محبت کرنے والے ہیں کہ جو منت آتی ہے وہ ہم سے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے منت مانی تھی، منت پوری ہو گئی۔ یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا نذرانہ آپ اپنے اس میں شامل کر دیجئے جو آپ نیاز گزر کھلاتی مجھے یہ ملا لیجیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی اکثریت سے نہیں کہ کوئی 150 لوگ نے کبھی کہا 2 یا 3 سال میں، 45 سال میں ہر سال 2-3 ایسے آتے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید خدا نہ کرے تو بھی 3 کی دعا ہو سکتی۔ مجھے تو یہ مطلب ہے آپ کیوں اتنے حرم سے دیتا میں ایک بات بتا رہا ہوں، ہم زندگی حیدر بھائی گئے تھے، ایک چھوٹا والا بچہ، بڑا تو دور ہے، چھوٹا جون ہے، انتہائی سیدھا بالکل بچہ، کالج پہنچا، کالج سے یونیورسٹی پہنچا، لیکن اس نے مجلس نہیں کی اور سب سے آگے بیٹھا ماشاءاللہ، اور ڈیوٹی لگا لی، تابوت سے جاننا، جھولا سے جاننا، قائم دادا کے ساتھ لگے رہنا، رات کے 2 بجے پڑھائی بھی ہے، پیپر بھی ہے، سب یہ کام کر کے جائیں گے، پڑھ جائیں سلا ملا، یعنی یہاں سے اس نے غیر حاضری نہیں، اور ادھر اس کا پڑھائی جائیں کہ ماسٹر ڈگری تک پھر اچھی یونیورسٹی پہنچ گئی، اب ڈگری ہو گئی اس کی، 1 کا سنا رہے 2 کا سنا دیں گے، ادھر کے اب ادھر ساتھ ہے ماشاءاللہ، یہ بھی آگے گئے تھے۔ اب انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ میں نے منت مانی تھی تو ان کو ڈیوٹی مل گئی جہاز پہ، ماشاءاللہ 2 ہوتے ہیں، ایک کیپٹن ایک اس کا ساتھی، تیسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ انجینئر ہوتا ہے جو خالی جہاز لے کے جاتا ہے اور پھر بھرا ہوا جہاز لے کے واپس آتا ہے، دونوں پر سب چیک کرنا، یہ اڑنے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ ساری ذمہ داری ایک جہاز کی ٹیم کے لیے، ماہر انجینئر ماشاءاللہ، یہ ساری اکثریت انجینئروں نے ان کو چنا ہے، تو بہت بڑی بات ہے کہ اس بزم سے اٹھ کر ایک جہاز کا انجینئر اس عمری میں 23-24 سال کی عمر میں، ایسے 22-23 سال کے جوان بھی ہیں بھائی کے بیٹے، لیکن میں اس بزم کی خصوصیات ہے کہ اس وقت میرے سامنے یہ علی کی بات کرتے ہیں، علامہ کی دیکھتے ہیں، علامہ جاوید کے ساتھ آتے ہیں کہ 3 جگہ سے ماشاءاللہ ڈگری کر رہے ہیں، یونیورسٹی سے بھی، ڈپلوما بھی، یہ بھی، یعنی بہت ساری ڈگریاں علم کے ساتھ حاصل کیا، یہ ان کو آگے میرے سامنے بیٹھنے کا ایک بڑا صلہ ہے کہ علم ان کے پاس دنیاوی اور دینی سارا ہے، تو یہ خوشی ادا کرو۔ تو اب جون صاحب کا آپ سن لیجیے کہ ماشاءاللہ وہ گولڈ ٹی وی نے ہمیں بلا لیا، اس کے پھر ماس کمیونیکیشن میں ان کی ماسٹر ڈگری تھی، اور پہنچتی جناب 7 منٹ کا انٹرویو ہوا اور بول جیسے ٹی وی نے ہمیں لے لیا، اچھا ادھر اس نے لیا، اب جو کچھ آئے گا نیوز سب وہ سب ان کے لکھی ہوئی، ابھی اس مجلس سے لکھنے کا ایک وہ آ گیا کہ پورا ٹی وی چلے گا اس بچے کے لکھائی پر، تو جو بھی لکھے وہی بولا جائے، اس کی اردو ایسے، تو اردو ایک دم کیسے ہو گئی خالی، یہ مجلس کا شرف ہے۔ ایک ساتھ ہی اس نے دوسرے دن اس نے جا کے آرمی کا انٹرویو اور کیپٹن پہلے سے یعنی اس میں بھی وہ 3 بڑے میجر بریگیڈیئر اور بیٹھے انٹرویو لے رہے، اور اس کے مقابلے
22-23 سال کا لڑکا اس انٹرویو میں پاس ہو گیا اور سارے امتحان پاس کر گئے. آدمی کے پورنا چھلانگ یہ وہ سب میں ماری. تو ایک ساتھ 2 جگہ اس کا سلیکشن ہو گیا. وہ فیصلہ مشکل ہے ادھر جائے گا. یہ وہ کون سی منزل ہے؟ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر یہ چھوڑ کے تم نے میچ دیکھا تو اب جو بھٹک رہے ہیں نا لوگ، پریشانی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ وہ کیوں ہے؟ اس کا رابطہ اگر آپ نے کہیں اور سے جوڑا تو کچھ اور ہی دنیا میں جائے گی. اگر آپ اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں آپ نے اپنے ماں باپ کو عزاداری کرتے دیکھا اور احترام شہزادی اور مولا علی اور ولایت علی کا احترام، تو آپ اس سے کیوں باغی ہو؟ آپ اپنے بزرگوں سے بھی باغی ہو رہے ہیں اور اہل بیت سے بھی باغی ہو رہے ہیں. اس لیے یہاں سے ضبط رکھیے. دنیا آپ کو ٹھکرائے لیکن یہاں سے ربط نہ ٹوٹے. یہی ساری زندگی کا میرا پیغام ہے کہ دیکھیے ان سے وفاداری کام آتی ہے. ان سے وفاداری دنیا باغی ہے. پورے ملک باغی ہیں. پورا چائنا اللہ کو نہیں مانتا، پورا روس اللہ کو نہیں مانتا، سب باغی ہیں. امریکہ کون سا مانتا ہے اللہ کو؟ کون یورپ والے اللہ کو مانتے ہیں؟ باغی ہیں اللہ سے. لیکن دولتیں ہیں کہ برس رہی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا باغی بھی ساری دنیا کی آسائشیں لے لیتا ہے. اس خطا میں مانگے لے لی کہ نہیں لے لی، مثال موجود ہے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. آخرت اگر ملے گی تو اب تم اللہ پہ نہ بیٹھے رہو. صرف ایک ہستی ہے، اس کا نام ہے فاطمہ. اور وہ اگر تمہیں بخشے گی تو ایک بات پہ، اور وہ ہے ولایت. اگر رتبہ بڑھائے گی تو رتبہ جس سے بڑھے گا وہ ہے حضرت حسین. تو جنت میں درجات ہیں. ولایت علی پہ اندر گھس جاؤ گے درجہ بلند کیسے ہو؟ آج جتنی معرفت سے آپ نے تقریر سنی ہے شاید کبھی نہ سنی.